پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, 7 روز گزر گئے پہلگام واقعے کو, فالس فلیگ آپریشن کو, لیکن بھارت اب تک کوئی ثبوت نہیں دے سکا. البتہ پاکستان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک پریس بریفنگ میں irrefutable ایویڈنس جو ہے, یعنی کہ ناقابل تردید شواہد پیش کر دیے ہیں. ایسے واقعات, ایسے ثبوت جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھارت اور بھارت کی جو آرمی ہے وہ ملوث ہے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں, اور وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے شیئر کی ہے. اس پر جو ہے وہ شامی صاحب کا تبصرہ تجزیہ بھی شامل کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی فوج پاکستان سے کیا لڑے گی, وہ تو آپس میں ہی لڑ رہی ہے. ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر کہ جس میں آپس میں ہی 2 یونٹ جو ہیں وہ لڑ پڑے اور 5 سکھ اہلکار جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ کیسے واقعہ پیش آیا اس کا بھی ذکر کریں گے. اور دوسری طرف کیا بھارتی آرمی میں بغاوت جو ہے وہ اب جنم لے رہی ہے, پنپ رہی ہے, یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. شامی صاحب, بڑی اہم آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا ہم ذکر کریں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ, جس میں وہ ثابت کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ کہ جی بھارت اسٹیٹ ٹیررزم کرا رہا ہے پاکستان میں. دیکھیے, جس طریقے سے بھارت نے یہاں نیٹ ورکنگ کی ہے, اپنے ایجنٹ تیار کیے ہیں, اور ان کو جس طریقے سے آئی ڈیز فراہم کی جا رہی ہیں اور ڈرون کے ذریعے پھینکی جاتی ہیں, اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, اور پھر پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں آن لائن. ایک آن لائن, یعنی جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ ایک یعنی حیرت انگیز ہے, آئی اوپنر ہے, آئی اوپنر ہے. اور اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب دے. اور وزیر اعظم سے کہا تھا نا کہ تحقیقات ہونی چاہیے, یہ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے نیوٹرل تحقیقات, غیر جانبدارانہ اور بین الاقوامی فورم پر. اب یہ دیکھیں, یہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو تفصیل بیان کی ہے, اس کے بعد جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جنہوں نے یہ سارے شواہد جو ہے اکٹھے کیے ہیں اور پکڑا ہے وارداتیوں کو, مگر ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور ان کی جو استعداد ہے اور جو ان کی کمٹمنٹ ہے, تو ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک جہاں افسوسناک منظر تھا وہاں ایک ولولہ انگیز بھی تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کا پیچھا کیا ہے اور ان کو ایک بے نقاب کر دیا ہے. تو اب دیکھیے, بھارت جو ہے نا وہ 3 طریقے سے پاکستان پر حملہ آور ہے. اچھا, وہ کیسے؟ ایک ہماری جو مشرقی سرحد ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں اور وہ دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں بلوچستان, مغربی سرحد میں, اور کے پی کے میں, اور اس طریقے سے پھر آپ دیکھیں. اور دوسرا یہ جو ہمارے اندر ہے, ایک کس طریقے سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے سلیپر سیلز بھی ان کو کہا جاتا ہے, یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور پھر ایک پروپیگنڈے کا اور جھوٹ کا طوفان ہے جو اٹھایا جا رہا ہے. یعنی وہ بھی ایک حملہ ہے نا, بالکل. تو یعنی ایک میڈیا کا حملہ ہے, ایک دہشت گردی کا حملہ ہے, اور دوسرا اس طرح سے ٹارگٹ کلنگ ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر کاروائیاں ہیں, دیکھیں اس میں تو ایک رپورٹ چھپی تھی یعنی واشنگٹن پوسٹ میں 1 جنوری 2025 کو, صحیح, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھارت جو ہے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے. جی ہاں, وہ ایک دہشت گردی کے الزام میں ایک شخص پکڑا گیا تھا, سربجیت سنگھ, جی ہاں, اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھا. ہاں جی, وہاں اس کا جھگڑا ہوا قیدیوں سے, اینٹوں کے وار سے مارا گیا, اور وہ مارا گیا. اس پر اس کا جو قتل کا مقدمہ تھا, وہ ایک جو سرفراز تانبا نامی ایک شخص تھا, جی ہاں, اس پر قائم ہوا, ایک دوسرے شخص میں قائم ہوا. وہ مقدمہ چلا, اس نے اپنی سزا بھگتی. اس کے بعد وہ جب رہا ہوا اور اپنے گھر آیا, جو یہاں اسلام پورہ میں گھر تھا اس کا, جو کرشن نگر میں, جی ہاں, تو وہاں بھارت کے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے اس کو گھر میں گھس کے مار دیا. اور پورا بھارتی میڈیا اس نے بڑا جشن منایا کہ ہم نے سربجیت سنگھ جو ہے, جس کی رہائی کے لیے بڑا ایڈی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے, ہاں جی, بڑی پوری کوششیں دنیا میں ہنگامہ اٹھایا. اس کے بیوی, بچے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپیل کر رہی تھی, اور اس کو انہوں نے بڑا ایک سیلیبریٹ کیا کہ پاکستان کے اندر ہم نے
نشانہ بنایا ہے اور سرفراز کو قتل کر دیا ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ گارڈین جو ہے لندن کا, جی ہاں, اس میں بھی ایک رپورٹ چھپی ہے, وہ چھپی ہے میرے خیال 2024 میں, اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ 20 افراد ہیں, 20 افراد ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کو را جو ہے وہ ٹارگٹ کر چکی ہے, ان کو ہلاک کر چکی ہے. جی ہاں, بڑا اس کے اوپر بہت واویلا بھی مچایا تھا. اور یہ اس کے بعد یہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی یہ بات لکھی کہ, اور یہ جو وزیر اعظم مودی پر اس کا الزام لگا, اور اس کے بعد تو کینیڈا میں جو سکھ رہنما نشانہ بنے, جو امریکہ میں جو سکھوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب یہ تو ایک بالکل واضح بات ہو گئی ہے, ایک کھلی بات ہے. اور جو ان کے وزیر دفاع ہیں انڈیا کے راجناتھ سنگھ, انہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ ہم کاروائیاں کریں گے, ہم گھس کے دوسرے ملکوں میں, اور صرف پاکستان نہیں ہے, دوسرے ملکوں میں, کینیڈا میں, امریکہ میں گھس کے وہ یہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. بالکل. تو اب وہ سارے جو واقعات ہیں وہ زندہ ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کتنے کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, کتنے وہاں کشمیر کی تحریکی آزادی سے جڑے ہوئے لوگ تھے جن کو نشانہ بنایا گیا. بالکل. اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی یہ انڈیا کے ایجنٹ براہ راست یہ کام کر سکتے, لیکن وہ کیا. اور کی ساری تفصیل یعنی بین الاقوامی اخبارات جو ہیں, واشنگٹن پوسٹ اور گارڈین جیسے وہ چھاپ چکے ہیں. تو اب جو آئی ایس پی آر نے جو ریلیز کی ہے انفارمیشن, جی ہاں, وہ تو آپ بالکل ایک یعنی ادر من الشمس ہو گیا نا. بالکل سر, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ دن کے اجالے میں کون سے یوز ہو رہے ہیں, کون سی لوکیشنز استعمال ہوئی ہیں, ان کے نشاندہی ہے, یہ صاحب فلاں ہیں, یہ فوج میں صوبے دار ہیں, ان کا یہ سٹیٹس ہے, یہ افسر ہیں, یہ جوان ہیں. اور دیکھیے کتنے شرم کی بات ہے, جو فوجیں لڑتی ہیں نا وہ بھی اپنے اخلاق کے ضابطۂ اخلاق میں لڑتی ہیں, سیویلینز کو نشانہ نہیں بناتے, سیویلینز کو نشانہ اور نہیں بناتی. یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ سیویلینز نشانہ بنائیں. اپنے جو فوجی ہوتے ہیں ان کو اگر وہ کسٹڈی میں آ جائیں ان کو نشانہ نہیں بناتی. تو اب ان کی جو فوج ہے اس کے اندر اتنی پستی آ گئی اخلاقی کہ اس طرح سے وہ ایک دہشت گردی کا رول ادا کریں گے. یہ تو اس انہا للہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو نہ کریں, جو نہ بات مانیں, ان کے ساتھ پھر یہ سچندر کمار جو ہیں ان جیسا سلوک ہوتا ہے جو ان کو ہٹا دیا گیا ہے. سچندر کمار دیکھیے آج جو نظرن کمانڈ کے کمانڈر ہیں, جی ہاں, ان کو انہوں نے کوئی کارروائی کا کہا ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ ایک فوجی جرنیل ہیں, اب وہ آنکھیں بند کر کے کود تو نہیں پڑتے نا. ہر فوج کو اگر کوئی کارروائی کرنی ہے اس کے لیے پلان کرنا پڑے گا, کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا. تو اب یہ اطلاعات تو آئی ہیں. اب یہ جو سچندر کمار ہیں جو نظرن کمانڈ کے کمانڈر تھے, اور یہ ایک بہت سینئر جنرل ہیں, 1985 میں ان کو کمیشن ملا ہے, اور انہوں نے بہت ذمہ داری کے عہدوں پر کام کیا ہے. یہ ڈپٹی چیف آف سٹاف رہے ہیں انڈیا کی فوج کی, یہ وائس چیف آف سٹاف رہے ہیں. اور اب یہ ان کی جو اب یہ آئے تو ان کا یہ کور ہے انڈیا کی جو مقبوضہ کشمیر میں ہے, جس کو وائٹ نائٹ کور کہتے ہیں, اس کو یہ کمانڈ کر رہے تھے. بالکل. اور کنٹرول لائن جو تھی اس کے اوپر یعنی اس پہ ذمہ داری تھی ان کی, وہاں اس کی حفاظت کرنا. اور ڈیکوریٹڈ ہیں سر, ان کے اعزازات بھی مل چکے ہیں, یدھ سیوا میڈل مل چکا ہے ان کو, اتنے اعزازات ہیں ان کے سینے پر لگے ہوئے. جی ہاں. اور یہ معلوم ہوا کہ ان کو جناب ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے مودی سرکار کی بات نہیں مانی. اور دیکھیے تو ان کا حق ہے, ایک فوجی جرنیل جو ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا. وہ اب سیاستدان جو ہیں وہ جنگی منصوبے نہیں بنا سکتے. بالکل. تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامی صاحب کہ وہاں پر مطلب فوج میں وہاں کی بغاوت کا آغاز ہو گیا ایک طرح سے, یا نہیں؟ اس طرح تو کہنا بہت مشکل ہوگا. اچھا. کیونکہ اگر انڈین میڈیا نے جو معیار قائم کیا ہے اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے مطلب حساب سے نہیں, لیکن ہمیں تو اپنی اتنی دیکھنا ہے. اور پھر انڈین آپ دیکھیے کہ وہاں جو آپس میں دو دستے لڑے ہیں اور جو سکھ فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل. تو یہ بھی آپ دیکھیں, یہ بھی بڑا یعنی کہ ایک عجیب واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے.
آپس میں جو ہے وہ فوجی 2 یونٹس ہیں وہ لڑ پے. شامی صاحب کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, فرسٹریشن ہے کہ آپ اپنے ہی فوجیوں پر ماضی میں بھی ہے, سکھوں کا ایک سینٹیمنٹ بھی ہے, جو سکھ پوری دنیا میں ہیں ان کا سینٹیمنٹ جو ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ بھارتی حکومت کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس کا مہرہ بننے کو تیار نہیں ہے. جب سے یہ دیکھیے آپریشن ہوا تھا بلو سٹار آپریشن, جب امرتسر کا جو دربار صاحب ہے اس میں ان پہ حملہ کیا گیا تھا, گولڈن ٹیمپل, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ اندرا گاندھی کے جو محافظ تھے سکھ, انہوں نے گولی چلائی اور ان کو مار دیا. تو یہ سکھوں کا جو سینٹیمنٹ ہے. اور انڈیا جو ہے, انڈیا دیکھیں جب یہ سکوت ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا تو جو وزیر اعظم تھے چوئن لائی چائنا کے, انہوں نے اندرا گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا آپ نے ہواؤں کا بیج بویا ہے, آپ آندھیوں کی فصل کاٹیں گے. کیونکہ یہ طے ہوا تھا نا کہ اس سب کانٹیننٹ پہ صرف 2 ملک ہوں گے, ایک ہندوستان اور ایک پاکستان. اور کوئی کسی ریاست 580 کے قریب ریاستیں تھیں, دیسی ریاستیں, پرنسلی سٹیٹس, ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ آزاد ریاست کے طور پر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں. ان کو یا ہندوستان میں شامل ہونا تھا یا پاکستان میں شامل ہونا تھا. اور یہ کہتے ہیں نا, اب نظام حیدرآباد نے کوشش کی, ان کو اس کی اجازت نہیں ملی, انہیں اپنی فوج بھیج دی جسے پولیس ایکشن کہتے ہیں, یا پولیس بھیج دی اور قبضہ کر لیا. اس طرح ہمارے ہاں بھی ہمارے دوست ہیں نا, قلات جو ہے وہ یہ آزاد ریاست ہونی چاہیے تھی, کیسے ہو سکتی تھی؟ قلات کے سامنے 2 ہی چوائس تھے, یا پاکستان یا ہندوستان. تو ظاہر ہے ہندوستان سے قلات ریاست کیسے مل سکتی؟ اور جو فاصلہ بہت تھا جغرافیائی, اور پھر یہ ہے کہ سینٹیمنٹ جو ہے قلات کا وہ بھی یہ نہیں تھا. خان قلات جو ہے نواب احمد یار خان, انہوں نے تو لکھا ہے کہ بھئی یہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور خواب میں, اور اس کے بعد میں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. تو بھائی مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہندوستان نے ضد میں پاکستان کو توڑنے کے لیے بنگلہ دیش کی جو تحریک تھی اس کو شروع کیا, اسے توانا کیا. اور نریندر مودی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر کہ ہاں, جب 50 سالہ ان کی سالگرہ منائی جا رہی تھی اور کہا گیا کہ ہم نے آپ کو یہ آزادی جو ہے وہ لے کے دی ہے, ہم نے آپ کو آپ کا ساتھ دیا تھا. تو اب جب آپ نے یہ کر دیا تو پھر آپ کے اندر تو جگہ جگہ ہے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, جگہ جگہ لوگ مطالبے کر رہے ہیں, اور ناگالینڈ میں چلے جائیں, آسام میں چلے جائیں, اور پھر آپ خالستان جو ہے, سکھ جو ہیں پوری دنیا میں وہ ریفرینڈم کرا رہے ہیں اور خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو انڈیا جو ہے اس نے خود وائلیٹ کیا ہے جو ہمارا انڈیپینڈنس ایکٹ تھا, جو ہمارا ان کا ایگریمنٹ تھا. اور اگر انڈیا جو ہے کوئی بڑے بھائی کے طور پر رہتا تو آج جنوبی ایشیا جو ہے ایک یعنی ایسا ایک مثالی خطہ ہوتا, ترقی کے اعتبار سے اور خوشحالی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, ابھی تو فی الحال سر جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, نریندر مودی نے ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع یہ کہ اجلاس کی صدارت کی ہے, اس میں راجناتھ سنگھ, اجیت ڈوول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کے شامل. اجیت ڈوول نے تو وہاں ناگالینڈ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھئی ہم جو ہے اب ہم اندر گھس کے کارروائیاں کریں گے اور تعاقب کریں گے ابھی بھی اپنے دشمنوں کا. آج بھی اجلاس میں انہوں نے یہی کہا ہے سر. لیکن ایک اور جو اہم یعنی کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو وہاں کے میڈیا ہے, جو وار مانگرنگ میڈیا ہے, وہاں پر پرائم منسٹر آفس سے کہا گیا ہے کہ جی آپ نے پاکستانی تجزیہ کاروں, صحافیوں کو نہیں بلانا, بلکہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو دعوت دیں, بلائیں. کیونکہ کل اتفاق سے میں ایک شو دیکھ رہا تھا ارنب گوسوامی کا, اس میں اب ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کا تعلق وہ پی ٹی آئی سے ظاہر کرتے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن وہ اور پھر ایک اور صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ظاہر کیا جا رہا تھا, وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور گالم گلوچ کی حد تک جو ہے وہ نوبت آ گئی تھی. تو انڈین میڈیا, انڈیا نے پاکستانی میڈیا پر, ہمارے یوٹیوبرز پر, ویلاگرز پر اپنے دروازے بند کیے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر آرگو تو نہیں کر سکتے نا. پاکستان نے تو بند نہیں کیے, پاکستان تو کسی انڈین میڈیا پہ پابندی نہیں لگائی, کوئی چینل جو ہے بند نہیں کیا. تو پاکستان میں تو سارے نظر آ رہے ہیں, اور جو خرافات بول رہے ہیں ہم سب سن رہے ہیں. تو لیکن
انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے اور اپنی بس گردان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مگر اس سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ان کو دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوگا، شواہد پیش کرنے ہوں گے، ثبوت پیش کرنے ہوں گے، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اب واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. پاکستان اور بھارت جو کشیدگی اس وقت جاری ہے اس میں درجنوں پاکستانی بھی اس وقت پریشان ہیں، خاص کر وہ لوگ جو علاج کی غرض سے انڈیا جانے چاہتے تھے. وہ دل کا، دو بچے ہیں، ہاں جی 2 بچے، دل کا ان کا آپریشن ہونا تھا. بالکل. تو ہمیں مریم بی بی کو توجہ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے دل کے آپریشن پاکستان میں ہوں گے، ہو بھی رہے. بالکل سر، اس پہ ہم ڈیٹیل سے کل بات کر لیں گے کیونکہ آج پروگرام میں جو ہے وہ وقت نہیں ہے. پروگرام کا وقت فی الحال ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.